الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزله الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد. میرے محترم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج 6 رمضان مبارک ہے. آج کی اس نشست کا یعنی درس قرآن کا عنوان ہے واقعات رمضان، کہ کون کون سے ایسے واقعات ہوئے ہیں رمضان میں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا. اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلا جو واقعہ ہم قرآن، احادیث اور جو واضح تاریخ کی کتب ہیں ان کے اندر پڑھتے ہیں، وہ ہے نزول قرآن. یعنی کہ آج کی نشست میں جو تاریخ کی ورق گردانی کی گئی اور احادیث کے اندر صحابہ اکرام کے جو سیرت ہے اس کے اندر اور قرآن مجید، ان تمام ذرائع سے جو واقعات رمضان میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. تو پہلا جو واقعہ ہے وہ ہے نزول قرآن. اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اور یہ قرآن مجید سراپا رحمت اور برکت ہے. اسی طرح جس ماہ میں اس کو نازل کیا گیا وہ بھی سراپا رحمت اور برکت بن گیا. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور وہ شب قدر ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ العلق کی پہلی 5 آیات کو لے کے غار حرا میں تشریف لائے. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، سٹارٹ کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہاں پہ تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا جائے، کیونکہ یہ مختصر ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو وہ پہلی 5 آیات کو لے کے اترے. وہ پہلی 5 آیات ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جو سب کا بنانے والا، بنایا آدمی کو جمے ہوئے لہو سے. پڑھیے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھلایا آدمی کو وہ جو وہ نہ جانتا تھا. یہ تفسیر عثمانی کے اندر یہ ترجمہ کیا گیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نزول قرآن کی تاریخ 17 یا 18 بتلائی ہے. تو اگر 18 رمضان ہو تو یہ پہلی ہجری اس ٹائم یوم جمعہ تھا، بمطابق 1 اگست 610 عیسوی. تو اس لحاظ سے وہ شب جمعہ کا دن تھا. یہ رحمت للعالمین سیرت کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. پھر اسی طرح ابتدائی طور پر 2 نمازیں فرض کی گئیں. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
انہوں نے آگ کے ایڑی ماری اور پانی نکلا۔ اس پانی سے آپ علیہ السلام کو وضو کا طریقہ بتایا گیا۔ پھر انہوں نے نماز پڑھ کر بتلائی۔ 2 نمازیں تھیں شب معراج سے پہلے۔ بعض کے نزدیک 2 فجر کی اور 2 عصر کی تھیں۔ پھر شب معراج ہوا تو 5 نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دی گئیں۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام سے تبلیغ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عورتوں میں ان کو دعوت دی گئی، وہ اسلام لے آئیں۔ بچوں میں حضرت علی اور بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ ایمان لے آئے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حرمت سود بھی، اس کا حکم بھی نازل فرمایا کہ سود کا اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا کہ سود حرام ہے، اور روایت میں احادیث کے اندر کثرت سے اس کی ممانعت آئی ہے، اور قرآن مجید میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 4 آدمیوں کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے، نہ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، نہ وہ اس کی خوشبو پا سکیں گے۔ نمبر 1، شراب پینے کا عادی، جو شراب کا عادی ہوتی ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت جنت نہیں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2، سود کھانے والا۔ آج ہمارے معاشر سوسائٹی میں سود عام ہو چکا ہے، ہر دوسرا بندہ ہی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ نمبر 3، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو یہ 4 بدبخت ہیں جن کو اللہ رب العزت جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو گوشت مال حرام سے بنا ہو اس کے لیے آگ ہی زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے سود کھانے والے پر، گواہی دینے پر، اس کے تحریر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو قوم سودی کاروبار کرتی ہے اللہ رب العزت اس پر ایسی وبائیں مسلط کر دیتے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں سنی ہوتی۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے ہاں جو وبا کرونا وائرس کے نام سے عام ہو چکی ہے، یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ سودی کاروبار ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ تو پہلا واقعہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، اور اس میں موٹی موٹی میں نے باتیں عرض کی ہیں۔ دوسرا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال، یعنی 10 ہجری میں رحمت عالم علیہ السلام کی پیاری رفیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، انہوں نے انتقال فرمایا۔ یہ بہت مالدار تھیں اور ان کی وجہ سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام ان کے لیے خدا کا سلام لے کر پیش ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی ان کی وفات کا بہت رنج اور صدمہ بھی ہوا تھا۔ دوسرا واقعہ ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ یہ آپ علیہ السلام کی بہت ہی پیاری عفیفہ عالمہ محدثہ سیدہ یہ بیگم تھیں۔ آپ علیہ السلام ان کو حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی اور صدیقہ آپ کا لقب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ لخت جگر ہیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ
غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئیں۔ آپ کے دوپٹے کو اسلامی پرچم بنایا گیا۔ احد کے اندر آپ زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری جو 5 دن ہیں وہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں ہی گزارے اور وہیں پہ مدفن ہوئے۔ اور یہاں تک کہ آخری جو عمل فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کا چبایا ہوا مسواک ہے۔ وہی مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے حضرت امی عائشہ صدیقہ پیالہ پانی پیتی، وہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیا کرتے تھے اور بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ 174 تو صرف بخاری اور مسلم کے اندر ہیں، اور باقی جو روایات ہیں باقی کتب احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ اگر ہم دین کے 3 حصے کریں تو 2 حصے ان سے ہمیں ملتے ہیں، ان سے منقول ہیں، اور بہت زیادہ یہ ان کے فضائل احادیث میں ملتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ 17 رمضان مبارک 58 ہجری کی رات کو نماز وتر کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک اور واقعہ، جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے 3 رمضان المبارک میں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہی یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی 35 سال یا 41 سال۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور آپ کا اسم گرامی ہے فاطمہ۔ القاب آپ کے زہرا اور بطول، یہ مشہور آپ کے القاب ہیں، اور آپ کی شادی فاتح خیبر قاتل مرحب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محرم الحرام کی 2 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کا حق مہر 400 مسکال مقرر کیا گیا، اور بوقت نکاح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین وہ موجود تھے، اور وہ بنفس نفیس اس تقریب میں گواہ کے طور پہ پیش ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی اس وقت عمر 15 سال 6 ماہ تھی، اور بعض کے نزدیک 18 سال تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی عمر ایک مشہور قول کے مطابق 21 برس تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے، اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اہل جنت کی جو خاتون ہیں ان کی سردار ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔ اہل بیت میں سے ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ روایت نقل کرتی ہیں، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت فاطمہ الزہرا ملنے آتی تو بوسہ دیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، اور جہاں بیٹھتے اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی، اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 10 والوں کو چوم لیتی، اور جہاں پہ آپ بیٹھتی وہاں پہ ساتھ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا لیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئیں، اور شدید بیماری تھی کہ 3 رمضان مبارک
سن 11 ہجری کو منگل کی شب کو انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 28 سال یا 29 سال تھی۔ آپ نے وفات سے قبل حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفیقہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس کو وصیت کی تھی کہ مجھے بعد از وفات غسل دیں اور اپنی معاونت کے لیے سلمہ جو کہ زوجہ ہیں غلام ابو رافع اور ام ایمن اور حضرت علی اس سارے انتظام کی نگرانی کریں۔ جب غسل دے دیا گیا، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق جو خلیفۃ الرسول تھے انہوں نے آگے کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ نے ہی جنازہ پڑھانا ہے۔ تو جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر مشہور روایت ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کی جو بڑی بڑی 4 کتب ہیں اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا تھا۔ جنازے کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ قبر میں حضرت علی، حضرت عباس اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین نے اتارا۔ ایک اور واقعہ مختصر طور پہ بیان کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو 21 رمضان کو شہید کیا گیا۔ آپ کے القاب ہیں اسد اللہ، مرتضیٰ، اور آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، ابو تراب۔ آپ کے والد ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ والدہ اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن آپ کے والد مشرف اسلام نہ ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کے پاس رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چھوٹی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ ان سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ 3 دن کم 5 سال آپ تخت خلافت پر متمکن رہے۔ آپ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آپ جنگجو ہیں، آپ بہت زیادہ اللہ کے راستے میں لڑنے والے ہیں اور سرکشوں اور ظالموں کے خلاف لڑنے والے تھے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ اس سے پہلے ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، اگلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور پچھلوں میں سب سے زیادہ شقی وہ ہے جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ جنگ نہروان کے بعد 3 خارجی مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بریک۔ ان تینوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ایک نے حضرت علی بن طالب کو شہید کرنا ہے، ایک نے معاویہ بن سفیان کو، اور ایک نے عمر بن عاص کو۔ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نکل پڑا، برق حضرت معاویہ کی طرف، اور عمر بن بریک وہ عمر بن عاص کی طرف۔ عمر بن بریک اور برق یہ دونوں ناکام ہوئے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی اذان کے لیے بہت سویرے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے
اور راستے میں الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے جاتے تو اندھیرے کے اندر ابن ملجم بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے آپ کی پیشانی مبارک پر تلوار ماری، جس کا داغ دماغ تک پہنچ گیا، خون بہتا بہتا داڑھی پر پہنچ گیا۔ پیچھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تلوار کی چمک محسوس ہو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وہ زمین پر گرے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، قسم ہے رب کعبہ کی، میری آرزو پوری ہو گئی۔ چاروں طرف سے لوگ دوڑے، ابن ملجم کو پکڑا اور شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کرنا، اگر میں بچ گیا تو اس کو اب چھوڑ دوں گا، معاف کر دوں گا، اور اگر میں نہ بچا، اگر میں خالق حقیقی سے مل گیا تو پھر ایک ضرب لگانا جس طرح اس نے مجھے لگائی ہے۔ تو آپ جمعے کا دن تھا، ہفتے کی رات کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ غسل حضرت حسن و حسین عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیا اور جنازہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا اور بعد میں مدینہ منورہ منتقل کر دیا گیا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ پورا قصہ موجود ہے، جس کو ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان سے یہودیوں نے بغض کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا، اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی، یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ تک پہنچا دیا کہ خدا کے ساتھ ملا دیا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں غلو کرنے والا جو میری ایسی تعریف کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا بغض رکھنے والا، میری عداوت اس کو میرے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گی۔ تو یہ واقعات ہیں جو اللہ رب العزت نے کہ اس رمضان المبارک کے اندر یہ واقعات پیش آئے ہیں، تو لہذا ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے صحابہ کرام جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی اور اپنی زندگییں اس دین پہ لگا دی، آج ہم بھی لگا دیں۔ لہذا نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو دین اسلام کی محنت پہ لگائیں گے اور دوسروں کو اس پہ لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔